عمر بن خطاب نے تلوار لہرائی ہے. آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جیڑا اپنے بچے یتیم کراونا چاہندے اپنی عورتاں بیوہ کراونا چاہندے اج عمر بن خطاب دے سامنے آوے کوئی گل کرے اسلام دے خلاف میں عمر دی گردن اڑا دے سا. اج نبی دا ذکر بھی کھل کے ہو سی اللہ دیاں صداواں بھی کھل کے ہو سن. بہن کو عمر آدھے ایویں کر وہ قرآن میں کو سنا جڑا تسا پڑھتے بیٹھے آوے. فرمایا عمر ایویں کر پہلے غسل کر کے آ ول نظراں جھکا کے بہ ول تے کو میں رب دا قرآن سناواں. عمر بن خطاب نظراں جھکیاں کر کے بہ گئے. ایک کافراں دی میٹنگ گئی انہاں کہ معاذ اللہ سونے نبی کو قتل کرنے ہے برادری دا ایک بندہ دیو تا جیڑا ون کے تاکہ ایک بندے نال کتنا نال لڑ سن جڑے برادریاں زیادہ ہو سن کیڑی کیڑی برادری کو چھڑے سن. مدینے والے فرمائے گھبراؤ نہ اج عمر دا ارادہ بھی ہے اج بہ رنگ نال آندا پے جلے دروازہ کھڑکائے نے دروازہ کھولے نے. عمر بن خطاب تشریف گھن لین حضور دے قدماں وچ بہ گئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں عرض کریں دے لجپالا منت لو جا کلمہ پڑھاؤ جا عمر کو اپنا غلام بناؤ جا. عمر بن خطاب اس میٹنگ ہے چاند جلالی جوان ہی قد بڑا لمبائی موچ ات رکھ دے اکھی لالن گلائی میں گولڈن سیب دکھار بک دیاں تے بڑی واشت ہے دہشت ہے. آفر میں کوئی 30-40 بندے دی میں کو لوڑ کوئی نہیں میں کلہ کافی ہوں. تلوار چاہے ہونے ویساں دے سیر گھن کے واپس والا سا وہ کو نہیں پتہ جو مدینے والے دعا مانگ چھوڑی ہے. دیکھو وال تقدیر راستے کی میں بڑھیں دی ہے. عمر بن خطاب روانہ تھا ان کیڑی نیت نال جو میں سیر کلم کرنے یہ دو مدینے والے دی دعا آئی جلے آندے پہن رات ایک ملے وہاں کے اٹھے بعد اچ ونجی تیری بھیڑی کلمہ نبی دا پڑھ دی بیٹھی ہے تیرا بہنوئی بھی کلمہ نبی دا پڑھ دا بیٹھے پہلے گھر دی خبر تک ہے نا اٹھے بعد اچ ونجی عمر اٹھے ہی مڑیا گئے کنڈا کھڑکا ہے بھیڑ جلدی نال کوئی صفات قرآن دین ان چھپا چھوڑیں بہنوئی نے عمر اندر ہوئے فرمایا جاس میری بھیڑ وہاں کے ڈرنا کی ہیں تیکو جو خبر ملی ہے سچی ملی ہے ایسا کلمہ پڑھ گی دے سونے نبی دا ایسا کلمہ پڑھ گی دے سونے نبی دا تیکو خبر سچی ہے. آپ نے ہمشیرہ کو مارنا شروع کی تھے سر پھٹ گیا بھیڑ دا لو لوہان تھی گئی ہے. امام الانبیاء والمرسلین مدینے دے تاجدار نال محبت اور پیار کرنے والوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردان نے اپنی بھیڑ کو مارے سر لو لوہان ہو گئے سر وچوں خون جاری ہے پیا. عمر دی بھیڑ آدھی ہے عمر ایویں کر اے جسم تیرے حوالے دل کالی کملی والے دے حوالے اسا کلمہ سونے نبی دا پڑھ گی دے اے جان تیرے حوالے لیکن دل کالی کملی والے دے حوالے. عمر جتنا دل کی ظلم کر جتنا دل کی میرے ہوتے ظلم و ستم دے پہاڑ سٹ میں حاضراں سونے نبی دے دیوانے ہوں مستانے ہوں پروانے ہوں. حضرت عمر بن خطاب حیران ہیں یہ میری او بھین ہے جڑی میرے کول ڈرتی ہے آج ڈرتی بھی نہیں پئی میرے سامنے پئی بولے دیئے جے کو اپنی پرواہ نہیں ہے ول بہنوئی کو مارے نے بہنوئی کو بھی پرواہ نہیں ہے. بھین کو عمر آدھے ایمیں کر وہ قرآن میں کو سنا جڑا تسا پڑھ دے بیٹھے آوے. فرمایا عمر ایمیں کر پہلے غسل کر کے آ ول نظراں جھکا کے بہ ول تے کو میں رب دا قرآن سناواں. عمر بن خطاب نظراں جھکیاں کر کے بہ گئے ول بھین نے رب دا پاک قرآن پڑھ کے سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اللہ دا پاک قرآن ہے جس ویلے عمر بن خطاب ہمشیرہ نے پڑھے اللہ دا قرآن تلاوت کیتے نے عمر بن خطاب دے دل دی کیفیت تبدیل تھیوان لگ گئی ہے. بھیڑ کو لو جس ویلے قرآن سنے نے دل دی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے. فرمائے نے میری بھیڑ میرے ہوتے منت لا میں کو حضور دی بارگاہ وچ گھن جول میں سیدھا کلمہ پڑھنا چاہنا حضور دا نوکر بننا چاہنا. اور بہنوئی بھی نالے ہمشیرہ نالے 39 مسلمانن اس ویلے اے
دار ارکم دے اندر موجود ہیں مدینے والے بھی تشریف فرمان خبر ملی ہے عمر بن خطاب آندا پائے حضرت امیر حمزہ پاک نبی دے چچا جان فرمایا ایک جو میں آپ دا بھی ذکر خیر اسی شہادت امیر حمزہ پاک نے فرمایا آمن دیو دروازہ کھول دیو اگر عمر دا ارادہ غلط ہویا اس تلوار نال موندی گردن اڑا دے سا اگر عمر دا ارادہ اچھا ہویا تا جی بسم اللہ مدینے والے فرمائے گھبراؤ نا اج عمر دا ارادہ بھی ہے اج بے رنگ نال آندا پے جلے دروازہ کھڑکائے نے دروازہ کھولے نے عمر بن خطاب تشریف گھن لین حضور دے قدماں وچ بہ گئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں عرض کریں دے لجپالا منت لو چا کلمہ پڑھاؤ چا عمر کو اپنا غلام بناؤ چا نعرہ حیدری گاج کے بولو نعرہ حیدری سرکار